أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس میں اریحہ بستی کا اور وہاں کے رہنے والوں کا حال بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا، جس کی وجہ سے طاعون کی بیماری میں ہلاک ہو گئے۔ آج ایک دوسری بستی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تورات میں اس بستی کا نام ایلات آیا ہے اور تاریخ میں اس بستی کو آئلہ کہتے ہیں، اور آج کل اس کو خلیج عقبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ بندرگاہ بھی ہے، ساحلی علاقے پر واقع ہے۔ تو اس بستی میں رہنے والے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے کچھ دن مقرر کیا ہے۔ جب عبادت کے لیے دن تجویز کیے گئے تو یہودیوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے اختیار کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنے لیے اختیار کر لیا، اور جمعہ جو سید الایام ہے یہ اس امت کے حصے میں آ گیا۔ تو ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے اور کوئی کام کاج کرنا جائز نہیں تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ یہودی لٹریچر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہفتے کے دن ان کے چولہے بھی بند ہوتے تھے، کھانا بھی نہیں پکاتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ عیسائی اتوار کے دن صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن رکھا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العزت نے ان کو شکار سے بھی منع کر دیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے کیے، کیونکہ یہ سمندر کے کنارے پر تھے، بحیرہ قلزم کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی۔ تو ان کا زیادہ تر جو پیشہ تھا یہی ماہی گیری تھا، مچھلیوں کا شکار کرتے، بیچتے، کھاتے، اپنے گزر اوقات کرتے۔ آج کل بھی یہی دستور ہے، جو دریاؤں کے قریب پڑے ہیں ان کا کاروبار مچھلی کا ہے، مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو جنگلات میں رہتے ہیں تو ان کا جو فضائی شکار ہیں، پرندوں کے شکار ہیں، باقی جانوروں کے شکار ہیں، وہ اس کے ذریعے اپنا پیشہ اپناتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یہ سمندر کے قریب رہتے تھے، تو ان کا پیشہ مچھلی تھا، مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن ان کو منع آ گئی کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے کیے۔ ہیلا کیا کیا کہ سمندر کے قریب، دریاؤں کے قریب انہوں نے ہاؤس بنائے،
چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور پھر وہاں سے نالیاں نکال کر اس سمندر میں دریا میں داخل کر دی کہ ہفتے کے دن اس نالی کے ذریعے مچھلی جو ہے وہ حوض میں آ جائے گی، اتوار کے دن پکڑ لیں گے۔ یہ حیلہ کیا انہوں نے۔ تو حیلے بہانے کرتے کرتے حد سے تجاوز کر گئے۔ تو اس دور میں بھی کچھ حیلے بہانے ہوتے ہیں، اس امت میں بھی کچھ حیلے بہانے شروع ہو گئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح کے اعمال کا ارتکاب نہ کرنا جس طرح کا ارتکاب یہودیوں نے کیا۔ اگر تم اس طرح کے ارتکاب کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اس طرح کی سزائیں آ سکتی ہیں۔ آج کے دور میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک حیلہ کیا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال کے درمیان میں اپنی وہ مالیت بیوی کے حوالے کر دیتا ہے، یہ تیری ملکیت۔ تو نہ سال گزرے گا نہ زکوٰۃ آئے گی۔ اس طرح کے حیلے کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اور منسوب کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی طرف اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد اور تقوی کے بہت بڑے امام تھے۔ امام احمد بن حنبل بھی رحمہ اللہ زہد اور تقوی کے بڑے امام تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ اور ہارون الرشید کے دور میں جناب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بھی رہ گئے۔ وہ کیسے اس طرح کے ہیلے کر سکتے تھے، ہیلے کا حکم دے سکتے تھے؟ روزانہ کا جن کا معمول یعنی عدالتی فیصلے بھی کرنا، اور روزانہ کا معمول 200 رکعت نماز نفل بھی پڑھتے تھے، ایسا متقی انسان۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ اپنے سارے معمولات کے باوجود روزانہ 350 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، 350 نفل۔ پھر جب طبیعت میں کچھ بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، تو 250 رکعت کر دی، یعنی 350 میں سے 100 رکعت چھوڑی، 250 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے۔ آج تو ہم فرض نمازوں کے ساتھ والی نوافل بھی چھوڑ رہے ہیں، تہجدیں بھی چھوٹ گئیں، اشراق اور اوابین، چاشت، یہ ساری نوافل ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ دنیا کے کاروبار بھی کرتے تھے، دنیاوی معاملات بھی تھے، اس کے باوجود اتنی نوافل پڑھتے تھے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اور انہی کے خاندان کے انہی کے پوتے ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ، وہ بھی روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ آج اماموں کا نام لینے والے نماز کے قریب نہیں آتے۔ علی تقی نقی، یہ جتنے امام گزرے ہیں زہد و تقوی کے امام تھے، عبادت گزار امام تھے۔ موسیٰ کاظم علی، یہ سارے، علی اصغر، علی اکبر، یہ سارے کیسے اللہ والے تھے، آج ان کا نام لینے والے نماز کے قریب ہی نہیں آتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آج کل اس طرح کا حیلہ کیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کا حیلہ سازی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ حیلے جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام کو کھجوریں پیش کی، انتہائی عمدہ کھجوریں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تمام کھجوریں ایسی ہیں؟ اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے کی جو کھجوریں ہیں کچھ عمدہ نہیں ہیں، ہم اپنے علاقے کی کھجوریں دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں اور وہاں سے عمدہ کھجوریں اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا عین الربا، یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے، یہ کہ تم اپنی کھجوریں گھٹیا قسم کی ان کو دیتے ہو اور ان سے بڑھیا قسم کی لیتے ہو برابر برابر. یہ تو جنس میں ربا ہے، یہ تو جنس میں ربا ہے، اس طرح کو مت کرو. ہاں البتہ فرمایا اس طرح تدبیر کر لو کہ اپنی وہ گھٹیا کھجوریں قیمتاً بیچ دو، قیمتاً بیچ دو. اب جتنے درہم کی وہ بکیں پھر اتنے درہم کی تم عمدہ کھجوریں خرید لو. اس طرح کر سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ تم کھجوریں دے کر پھر کھجوریں دیتے ہو. اور یہ آج کل ہمارا دستور بھی چل پڑا ہے، یہ گندم کا گٹو اٹھا لو پھر موسم میں تم گندم کا گٹو دے دینا. اس وقت قیمت کچھ اور ہے، اس وقت قیمت کچھ اور ہوگی. پھر آج کل گندم کے اجناس کا بھی اختلاف ہے، مختلف جنسیں آ گئی ہیں. تو قیمتاً بیچو قیمتاً لو. اب مثلا گندم کا گٹو تم نے دینا ہے کسی کو ادھار پر تو اس وقت کی قیمت لگا دو، جو قیمت اس وقت ہے وہ اس کو یہ بیچ دو. پھر جب کیا ہے لینا ہو تو جتنے کی قیمت ہوگی لے لو. لیکن آج کل یہ دستور بھی ہمارا چل پڑا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس طرح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوروں کو بیچ دیا کرو پھر اتنے کی ان سے عمدہ کھجوریں خرید لیا کرو. یہ اس طرح کرو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کرو گے تو اس میں کمی بیشی آئے گی، کمی بیشی آئے گی تو کمی بیشی یہ ربا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لعن اللہ الیہود، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چربی کھانے سے منع کر دیا تھا، چربی ان کے اوپر حرام تھی، حلال جانور کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی. اب گوشت تھے اتارنا بڑا مشکل تھا ان کے لیے، وہ کیا کرتے تھے پھر چربی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اتار کے بیچ دیتے تھے، بیچ کر اس کے پیسے کے ذریعے چیزیں خریدتے تھے. وہ کہتے تھے چربی تو ہم نہیں کھاتے، ہیلا کرتے تھے، یہ چربی ہم بیچ دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کہ اللہ نے چربی کھانے سے منع کیا، یہ پھر بیچ کر اس کی قیمت کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیلے بہانوں سے بچائیں. اللہ کے حکامات میں ہیلا کرنا درست نہیں ہے، اس سے منع آئی ہے بس اس سے رک جائیں، جو کرنے کا حکم آیا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر تو ہے مزہ. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے بندے ہفتے والے دن ہیلے بہانے کر کے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. تو اللہ نے پھر کیا کیا ان کے اوپر؟ اللہ نے ان پر سزا ڈالی. فرمایا کذالک نبلوہم، اسی طرح ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، نافرمانی یقین. تو اللہ نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ وہ قدرتاً مچھلی آتی ہفتے والے دن تھی. یہ آزمائش بن گئی ان کے لیے. باقی دنوں میں اتنا مچھلی نہیں ظاہر ہوتی تھی، ہفتے والے دن مچھلی جو ہے نا اوپر سامنے آ جاتی تھی، جی جھمپ لگاتی تھی، تیرتی تھی. اب یہ کہتے تھے اب یہ دیکھو ہمارا عبادت کا دن ہے، مچھلی اوپر آئی ہوئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہیلے بہانے سے پھر انہوں نے شکار کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ اسی چھٹی پارے میں پیچھے گزرا ہے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ کہ اللہ نے کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو سور بنا دیا. شکلیں ایسی بس کرتی. اللہ کے حکم میں ہیلا سازی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا. اللہ معاف فرمایا. آج بھی کوئی اگر ہیلا سازیاں کرے گا تو اللہ اس طرح کر سکتا ہے، اللہ اس طرح کر سکتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری ظاہری شکل انسانوں والی ہو، اندرونی شکل پتہ نہیں کیسی بنی ہے. یہ تو صاحب کشف لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سے بندے ہیں اور کون سے جانور پھر رہے ہیں. ایک اللہ والی بازار میں گئی تو ایسے جا رہی ہے،
بغیر پردے کے، تو سامنے سے اللہ والا آ گیا، فوراً پردہ کر لیا۔ تو صلی اللہ والے نے کہا پہلے تو ایسے آ رہی تھی تو مجھے دیکھ کر فوراً پردہ کر لیا۔ کہنے لگی مجھے انسان جب نظر آیا تو میں نے پردہ کیا ہے، پہلے تو مجھے انسان ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کوئی بندر کی شکل میں سودے تول رہا ہے، کوئی ریچھ کی شکل میں سودے تول رہا ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں بیٹھا ہے دکانوں پہ، یہ میں جانوروں سے تو پردہ نہیں ہے۔ جب انسان میرے سامنے آیا ہے تو میں نے اسے پردہ کر لیا ہے۔ تو پتہ نہیں اب ہماری ظاہری شکلیں کیسی ہیں، باطنی طور پہ ہم کیا بنے ہوئے ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے پیغمبر پوچھ لیجئے ان سے اس بستی والوں کے متعلق، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی جو سمندر کے دریا کے کنارے پر تھی، جو دریا کے کنارے پر سامنے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب کہ وہ یہ تعدی کرتے تھے ہفتے کے دن، زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب کہ ان کے پاس آ جاتی ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، جس دن وہ ان کا ہفتہ ہوتا تھا، شرعاً، سامنے تیرتی ہے۔ شرعاً شارعتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے تیرنا، اچھلنا، کودنا، سامنے آ جانا، یہ شرعاً کا معنی ہے۔ تو وہ سامنے تیرتی ہوئی ہفتے والے دن سامنے آ جاتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، لَا تَأْتِيهِمْ، تو ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا۔ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں ظاہر نہیں ہوتی، باقی دنوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو یہ آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح بھی آزماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی فرمایا ہے کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت بھی بنائی اور حیات بھی بنائی، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے۔ کیا آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ موت کا نام سن کر تم میں سے اچھے نام کون کرتا ہے، لمبی زندگی پا کر تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے موت بھی بنائی ہے اور آزمائش کے لیے ہمیں حیات بھی دی ہے۔ اور دوسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو فرمایا ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی نقص اموال کے ذریعے کہ مال کم دے دیا، کبھی پھل کم کر دیے، کبھی کیا ہے اولاد نہ دی، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ آگے فرمایا جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ آزماتے ہیں، آزمانے کے کئی طریقے ہیں، کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہفتے والے دن عبادت کرنے والوں کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں آتی تھی، باقی دنوں میں آ جاتی تھی، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ بما کانوا یفسقون، بسبب اس بات کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ تو جو آزمائش میں پورے اترے وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مستحق ہو گئے، اور جو آزمائش میں پورے نہ اترے، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو توڑا، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور کچھ ہیلے پیغمبروں نے کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں انہوں نے ایک ہیلہ کیا تھا، وہ اللہ نے ان کو بتایا، کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یہ ہیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ جو اللہ جو ہیلہ بتا دیں وہ جائز ہے۔ وہ ہیلہ کیا تھا؟ جب بھائی آئے گندم لینے کے لیے، تو چھوٹا بھائی بھی ساتھ آیا تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں شریک بھائی تھا، تو بنیامین وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ تو جب گندم
کی بھرائی ہو گئی، ماپ تول ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ہیلا کیا کیا؟ وہ جو جس پیمانے سے گندم کو ماپا گیا تھا، تو وہ پیمانہ بن یامین کی بوری میں رکھوا دیا۔ تو جب جانے لگے تو کہنے لگے او ہمارا پیمانہ نہیں ہے، ہمارا پیمانہ نہیں ہے۔ پھر اونٹ بٹھائے گئے، تلاشی شروع کی گئی، بڑے بھائی کے اونٹ سے ایسے سب کی تلاشی کرتے کرتے چھوٹے بھائی، پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کیا قانون ہے جس کے مال میں یہ چوری ثابت ہو جائے تو وہاں تم کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ 1 سال اس کی غلامی میں رہے گا۔ ہمارے ملک کا قانون ہے، یہ ہمارا ملک کا جو سربراہ ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے، وہاں کا ان کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس کے پاس چوری ثابت ہو جائے اس کو 1 سال کے لیے غلام بنا۔ تو اس طریقے سے بن یامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ کروا لیا۔ 1 سال تو میرے پاس رہے گا، تم جاؤ۔ تو بن یامین کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو یہ اس طرح کا ہیلا اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دور میں بھی ہیلا ہوا۔ حضرت بہت بیمار ہو گئے، اسی وجہ سے بیوی پر ناراض ہوئے، وہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے۔ تو پھر کہا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جب صحیح ہو گئے، اب 100 کوڑے لگاتے ہیں تو بیوی کی جان چلی جائے گی۔ وہ اللہ نے ہیلا بتایا، خود بھی یادی کا زغسن فضرب بہی۔ زغس یہ تمہارے گھر کا جو جھاڑو ہے، بوکر جھاڑو، یہ زغس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زغس اٹھا لے، خود بھی یادی کا زغسن، یہ جھاڑو اٹھا لے اپنے ہاتھ میں، فضرب بہی، اس میں 100 تنکے ہوں اور آپ جو ہے ایسے ماریں کہ 100 کے 100 اس کو لگ جائیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی بھی بچ جائے گی۔ تو کچھ ہیلے جو جائز ہیں وہ کرنے بھی جائز ہیں، اور جو ہیلے کرنے جائز نہیں ہیں تو وہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہیلا سازی سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ اللہ کی سزا جیسے ان پر آئی اسی طرح کی سزا آ سکتی ہے۔ اللہ